دے تبسم کی خیرات محمود کو، دے تبسم کی خیرات محمود کو، ہم کو درکار ہے ایک شیشی جھلک جھلک ایک نوری دلک تلخ تاریک ہے زندگی یا نبی، دے تبسم کی خیرات محمود کو، ہم کو درکار ہے روشنیاں نبی، اے نبی مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی غیروں سے ابتر ہوا، اے نبی مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی غیروں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے شین چرچکنے بربریاں نبی، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے شین چرچکنے بربریاں نبی، اور کام میں رکھا صرف اذکار سے تیری تعلیم اپنا یار نے، کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے تیری تعلیم اپنا یار نے، حشر میں دکھائیں کیسے تجھے، حشر میں دکھائیں کیسے تجھے، ہم سے نہ نبی، دشمن جان میرا اپنا لہو، میرے دشمن جان میرا اپنا لہو، میرے ہے پرسیدنی، صورت بیمان ہے دنیا نبی، اور سچ میں دور میں سچ میں دور میں جھوٹ ایک ساز ہے جہاں ایک آزاد ہے
نبی اب تماشوں سے ہاتھ نے تیری یادوں کے چہرے دھندلا دیے یا نبی اب تماشوں سے ہاتھ نے تیری یادوں کے چہرے دھندلا دیے دیکھ لے من جاتی ہے دریا نبی دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے یا نبی روشنی یا نبی ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھنک تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ اس احکر کو محفوظ فرمائے، اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ انسان پر رب کریم کے بے شمار احسانات ہیں۔ اللہ نے حضرت انسان پر بے شمار احسان بھی فرمائے ہیں، کرم بھی فرمایا ہے اور انسان کو انعامات سے بھی نوازا ہے، اور انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے انسان کو عقل و شعور سے نوازا ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل و شعور سے نوازا ہے، صحیح غلط خیر شر کی تمیز کرنے کا سلیقہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ جسمانی طور پر کمزور انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کے ذریعے ایسی بڑی بڑی چیزوں کو مسخر کر لیتا ہے کہ اس کی اپنی عقل بھی حیران ہو جاتی ہے، مگر انسان کی یہ خامی ہے کہ وہ عقل کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اور غفلت کے سبب بہت مرتبہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ دھوکہ اس کا بدترین دشمن دیتا ہے۔ ہمارا بدترین دشمن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک قرآن کی کئی آیات مقدسات میں اس کا ذکر کیا ہے، فرمایا انہو لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 168 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ اور یہ خبر بھی ہمیں اپنے پاک پروردگار عالم نے عطا فرمائی۔ انسان کو جب تخلیق فرمایا تو پہلے انسان اس کائنات عالم کے کون ہے جی؟ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ آپ کی خیر۔ انسانیت کے سب سے پہلے فرد جد آدم، یعنی ہماری پوری انسانیت کے باب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے ہی اللہ وحدہ لا شریک کی حکمت کے تحت شیطان نے آدم کے ساتھ دشمنی کا آغاز کر دیا، اور قیامت تک کبھی اس سے باز نہیں آئے گا۔ یہ سورہ اعراف کی آیہ مبارکہ 14 سے 18 تک کا خلاصہ ہے کہ قیامت تک شیطان تم کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ مجھ سے ایک سوال ہوا، اور یہ میں بڑا اس بندے کو داد پیش کرتا ہوں کہ اس بندے نے روٹین سے ہٹ کے ہم سے سوال کیا۔ پرسوں سوال کیا تھا، اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ
دنیا کے اندر تو شیطان ہمیں ورغلاتا ہے، دنیا کے اندر تو شیطان ہمیں ورغلاتا ہے، تو کیا شیطان مرنے کے بعد ہماری جان چھوڑ دیتا ہے کہ بندہ مر گیا اب ختم ہو گئی، شیطان دشمنی چھوڑ دے؟ تو احادیث مبارکہ سے ابھی یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان مرنے کے بعد بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی وہ ہمیں سوالات کے اندر جو ہے گڑبڑ کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ یعنی ایسی یہ نحوس شخصیت ہے کہ بندہ زندہ ہو تب بھی پیچھے پڑا رہتا ہے، بندہ فوت ہو جائے قبر میں چلا جائے تو پھر وہاں پر بھی سوالوں کے جواب کے اندر وہ گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ایمان والا وہاں پہ بھی کامیاب نہ ہو جائے۔ تو قیامت کے دن تک یہ تو ہمارا پیچھا چھوڑنے والا نہیں۔ اچھا جی، اب یہ تنبیہ بھی فرمائی کہ جب روز محشر شیطان کے پیچھے پیچھے چلنے والوں کو جہنم میں جانے کا حکم سنایا جائے گا، وہ اس کو کوسیں گے، برا کہیں گے، تیرا کھانا خراب ہو، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو نے ہمیں برباد کر دیا، تو نے ہمیں جہنم میں جو نے پہنچا دیا، تو نے ہمارے ساتھ یہ برا کیا، یہ برا کیا۔ لیکن قرآن اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ارشاد باری تعالی وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم۔ یہ سورہ ابراہیم کی 22 نمبر آیہ مبارکہ ہے جی۔ شیطان کہے گا میں نے تم پر کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی بھائی، میں نے تو فقط تمہیں گناہ کی دعوت دی تھی، تم نے میری بات مان لی، اب تم مجھ پر الزام کیوں لگاتے ہو؟ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ حضرت جی آپ یہ اندازہ کیجئے نا کہ کیا شعور اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا انسان کو، غلط کیا ہے صحیح کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا ہے، ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، اب ایمان سے بتائیے یہ جتنے بھی اسرائیلی ہیں جب یہ جہنم میں جائیں گے شیطان کے پیچھے لگے ہوئے نا، 43,000 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کر دیا، یہ کسی انسان کی فکر تو نہیں ہو سکتی نا، یہ تو شیطان کی فکر ہے نا۔ کلمہ گو کو مسلمان کو اس سبا ہستی سے ختم کر دیا جائے، یہ مسلمانی سوچ تو نہیں ہے۔ مسلمان تو جانوروں کے بھی حقوق کا خیال رکھنے والا ہے، مسلمان تو پیڑ پودوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنے والا ہے۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا خبردار جب کسی ملک میں، شہر میں، علاقے میں فاتح بن کے جانا، خبردار وہاں کے جانوروں کو نہیں مارنا، وہاں کے پیڑ پودوں کو نہیں کاٹنا، خبردار۔ ایک اسلامی لشکر جا رہا تھا، ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، سپاہ سالار آئے، فوراً انہوں نے فوجیوں کی وہاں پہ ڈیوٹی لگا دی، خبردار بھائی لشکر گزرتے ہوئے کہیں اس کتیا کے بچے کو وہ روند کے نہ چلے جائیں، مر نہ جائیں گے، یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اسلام تو بھائی جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے، اسلام پیڑ پودوں کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے، یہ سوچ اسلامی نہیں ہے، یہ خالصتاً شر ہی شر ہے، یہ سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں ہے کہ 43,000 سے زیادہ مسلمان بچوں بچیوں کو کاٹ دیا جائے۔ اور حضرت اس سے بڑی اور غفلت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان ایسے بدترین دشمن کے دھوکے میں آ جاتا ہے کہ اپنی دنیا اور آخرت کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ شیطان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ انسان برائی کو اچھائی اور شر کو خیر سمجھنے لگتا ہے، اور جس بات سے دور بھاگنا چاہیے انسان اسے شوق کے ساتھ کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے قبلہ، قرآن و سنت میں واضح حکم ہے کہ مسلمان کا ہر عمل محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ میرا کوئی بھی عمل ہے اس کا مقصد کیا ہو؟ اللہ تو راضی ہو جائے، آقا جی راضی ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے، جی ہمارا یہ مقصد۔ ہم ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ہم تمام جتنے بھی معاملات کرتے ہیں وہ تمام کے تمام اس لیے کرتے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جائے۔ ہم نیکی کرتے ہیں، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم ہر ایک جو بھی اچھا عمل کرتے ہیں صرف اس لیے یا اللہ تو راضی۔ دنیا داروں کو دکھانے اور ان سے داد وصول کرنے اور اپنی نیک نامی شہرت کے لیے عمل کرنا سخت حرام ہے اسلام کے اندر۔ اسلام کہتا ہے خبردار بھائی ریاکاری نہیں کرنی، دکھاوا نہیں کرنا۔ بھائی آج تو عالم یہ ہو چکا ہے بھائی جان، کوئی ایک راشن کا تھیلا بھی دیتا ہے نا جی، ساتھ تصویر بنوا لیتا ہے، 1,000 بھی دیتے ہیں نا جی، ساتھ تصویر بنا لیتے ہیں جی، میں اتنا بڑا خیرات کرنے والا ہوں، یہ دیکھو جی میری خیرات کی کتنے جناب ہم نے خیرات کر کر کے دنیا کو جناب بھر دیا۔ اور حضرت اس کو ریاکاری کہتے ہیں، یہ کل قیامت والے دن ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گی۔
میں اتنے حج کر لینی جی، میں اتنے حج کر لے، میں اتنے جناب، میں اتنا بڑا صوفی، میں اتنا بڑا حاجی، میں اتنا بڑا عامل جناب۔ حضرت یہ رسوائی کا عمل ہے، یہ کل قیامت والے دن ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں دینے والا۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا مقصود ہے۔ حضرت کوئی دیکھے نہ دیکھے، تصویر کھینچے نہ کھینچے، سوشل میڈیا پہ چڑھے نہ چڑھے، اور اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے، میرے بندے نے عمل میری رضا کے لیے کیا ہے۔ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور نمائش اور دکھاوے سے محفوظ رکھے۔ جو بھی ہمارا عمل ہو ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سے ایسا عمل نہ کروانا کہ ہمارے دلوں کے اندر خیال اٹھیں یا ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، یا اللہ تو راضی ہو جائے۔ ہمیں اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنی رضا کے لیے مولا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ببر شیر آدمی جس کے ایمان کی گواہی میرے آقا جی نے دی۔ آقا جی فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا ببر شیر آدمی ہے کہ اس کو دیکھ کر شیطان بھی رستہ چھوڑ جاتا ہے۔ جس گلی میں عمر چلے شیطان اس گلی میں نہیں جاتا۔ ہاں جی، وہ دعا کرتے ہیں اللہم اجعل عملی صالحا واجعلہ لک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ میرا ہر عمل نیک بنا دے اور اپنی رضا کے لیے خاص طور پر خالص فرما دے، اور اس میں کسی کو شریک نہ فرمانا۔ یہ امام احمد، مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اگر ظاہر کرنے میں کوئی شرعی حکمت نہ ہو تو حد الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کی کوئی بھی نیکی ظاہر نہ ہو، مخفی رکھے، کسی دوسرے کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ کیجئے لوگوں کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہم نے مسجد کو بھی چندہ دینا ہے نا، تو مسجد کا کوئی فرد ہمارے گھر آئے، ہم سے ترلا کرے، ہم سے منت کرے، آ کے ہم سے چندہ لے جائے۔ مجھے کتنی مرتبہ کہا جی ہماری دفتر میں آ جاؤ، ہمارے فلانی جگہ پہ آ جاؤ، ہمارے فلانی جگہ پہ آ جاؤ، آ کے چندہ لے جاؤ۔ میں نے کہنا تم نے مجھے دینا ہے اللہ کو دینا ہے؟ مجھے دینا ہے یا اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے؟ اللہ کا گھر ہے نا، ہاں جی، وہاں پہ سارے معاملات ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے نا، آ کے دے جاؤ، میں کو نہیں آنا رہا۔ حضرت جی آپ نے اگر عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو حضرت جی آپ اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اگر آپ نے دکھاوے کے لیے کرنا ہے تو ہمیں دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ اللہ کا گھر ہے، نظام وہ خود ہی چلانے والا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے اپنے گھر کے نظام چلانا۔ آپ دکھاوا کریں نہ کریں، نظام پہلے بھی چلتے رہیں، نظام بعد میں بھی چلتے رہیں گے، پتہ صرف اتنا لگے گا بابو ہمارا بیچ میں کردار کیا ہے۔ وہ ایک عالم دین نے بیان کیا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ بیچ میں شرارتی لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ایک شرارتی آدمی اٹھا، اس نے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارے۔ اس نے کہا یہ کیا کیا تھا؟ اس نے کہا خود ہی تو کہا ہے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ تھپڑ بھی میں نے اللہ کی مرضی سے مارا ہے۔ کہنے لگا بے شک اس میں کوئی شک نہیں، مرضی اللہ کی تھی، میرے منہ پہ تھپڑ لگے، لیکن دیکھ رہا ہوں بیچ میں منہ کس کا کالا ہوا ہے۔ مجھے لگنا یہ اللہ کی مرضی تھی، لیکن منہ تو بیچ میں تیرا کالا ہو گیا نا بچے۔ حضرت جی ایسے عمل انسان کو برباد کر کے رکھ دیتے۔ دل میں لوگوں کی طرف سے تعریف کی چاہت کہ میں نے اب مسجد کو چندہ دیا نا، یہ ہوں مولوی صاحب میرے بات لمبیاں لمبیاں دعا کر، سیٹھ صاحب دی خیر ہو جائے، سیٹھ صاحب نے جناب پیسے دے دیتے، سیٹھ صاحب دی کیا بات۔ اور اگر وہ سیٹھ صاحب جناب، اگر وہ مولوی صاحب دعا نہ کریں تو سیٹھ صاحب اگلی باری چندہ ہی نہیں دیتے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ریاکاری میں آتی ہیں جناب۔ دل میں حب چاہ ہے کہ ہن میں دیتا ہے مسجد میں چلا دیتا، تو اللہ دے گھر ہے، دیتا اللہ واسطے ہے، تینوں عمل اجر اللہ نے دینا ہے، اس کا عمل تیرا ہے، اجر اللہ نے دینا ہے۔ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، بیچ میں اس کو کیوں گھسیڑ رہا ہے؟ اللہ کو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، دنیا ایک بھی نہ جانے، کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت کتنے ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے اعمال کا پتہ ہی کوئی نہیں، اور جب ہم ان کے زندگی کے اوپر نظر ڈالتے تو ببر شیر نظر آتے ہیں۔ ایک اللہ کا بندہ مجھے، ہم نے ایک پروگرام پہ گئے، علماء کرام تشریف فرما تھے، وہاں پہ ایک بندہ جو ہے وہ ہمیں پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے اس نے، اور سارے جو بڑے بڑے وہاں پہ تھے اس کو بڑا پروٹوکول دے رہے تھے۔ میں نے کہا یار عجیب سا آدمی ہے، کالا سا رنگ ہے اس کے، گندے سے کپڑے، میلے سے کپڑے، پتہ نہیں لوگ اس کو کیوں۔ جب ایک عالم دین کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جناب ہم زندگی میں عبادات اور تبلیغ کے اندر ہی مصروف ہے، یہ بندہ وہ ہے
جس بندے نے اپنی زندگی میں 10,000 کافروں کو مسلمان کیا ہے. میں کیا یار، سبحان اللہ، شکلوں دیکھو کنا کوڑا رکھتا پیا ہے، کپڑے بھی پرانے، لیکن اللہ نے کڈا بڑا کام لیا یار. دیکھو حضرت جی، میں نے اپنی زندگی میں ابھی تک صرف 60 کافروں کو کلمہ پڑھایا ہے. میں نے اپنی زندگی میں صرف 60 مسلمان کیا اور میں سمجھتا ہوں میں بڑا کرم خانہ. لیکن جب میں نے وہ سنا کہ جناب اس بندے نے 10,000 کافروں کو کلمہ پڑھایا ہے، اس بندے نے اپنی ساری جائیداد سب کچھ بیچ کر یہ جنگلوں کے اندر نکل جاتا ہے، جو وہاں پر قبیلے والے رہتے ہیں جن کے پاس ابھی تک کوئی اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، یہ ان لوگوں تک جاتا ہے، ان کو دین سکھاتا ہے، اسلام سکھاتا ہے اور پورے قبیلوں کو مسلمان کرتا ہے. میں کہا واہ سنے ربا واہ، ایسے ایسے ببر شیر بھی بہنے اس دور کے اندر بھی. لیکن وہ اللہ کے لوگ اپنے عمل کو چھپا کے رکھتے ہیں جناب. ان کے دلوں میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کا نام لیا جائے. اللہ کی رضا کے لیے عمل ہے. اللہ جانتا ہے میرے بندے نے کتنا کام کیا ہے. حضرت مزہ تو تب آئے گا جب پوری انسانیت حشر کے میدان میں کھڑی ہوگی. اللہ پھر اعزاز دے گا. مزہ اس دن آنا ہے. حقیقی اعزاز تو وہ ہے نا. آج کتنے لوگ جان لیں گے، یہ محلے کے لوگ جان لیں گے، لاہور کے لوگ جان لیں گے، پاکستان بھی جان لے گا. لیکن کل حشر میں تو باب آدم سے لے کر آخر انسان تک ساری انسانیت ہونی. اصل تاریخ وہاں پہ بنتی. میرے کریم رب سنے نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. سورہ کہف کی 110 نمبر آیا مبارکہ. تو جسے اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. شرک اکبر سے بھی بچے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت بھی نہ کرے، اور شرک اصغر سے بھی بچے. اخلاص کے ساتھ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرے، لوگوں کو دکھانے کا ارادہ نہ کرے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں بھائی کوئی شک نہیں، اس دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ فإن اللہ اغنی الشرکاء عن الشرک. یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کیے ہوں، کام میں کسی کو شریک ٹھہرایا تھا، دنیا داروں سے داد لینے کے لیے بھی خواہش کی تھی، تو وہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگے. جس کو دکھایا تھا اس سے جا کے اجر مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرکی عمل سے بے نیاز ہے. بارگاہ الہی میں وہی عمل مقبول اور مستحق ہے جو خالص طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا گیا تھا. جس عمل سے ریاکاری کا مقصود تھی اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. جامع ترمذی شریف کے اندر 3154 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود. یہ ابن ماجہ شریف میں 4203 نمبر پر روایت موجود. اللہ اکبر. اللہ. حضرت ابو عبداللہ جندب بجلی اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جان عالم فخر دو عالم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع سمعہ اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ. جو اس لیے عمل کرے کہ اس کی شہرت ہوگی، لوگ سن کر تعریف کریں گے تو اس کے بارے میں دکھا دے گا کہ یہ ریاکار ہے. یہ صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں دونوں مقام پر حدیث پاک موجود ہے. جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا وہ خالصتاً اپنے لیے کر رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہا. انسان کو شیطان کس طرح دھوکہ دیتا ہے؟ پہلا، اگر تصویر یا ویڈیو نہیں بنوائی تو اتنا بڑا کام کرنے کا کیا فائدہ؟ میں نے صدقہ دیا، میں نے خیرات، آپ اندازہ کریں. اب تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، لوگوں کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں. اب مسجدوں کے اندر بھی فلمیں بن رہی ہیں، گانے شوٹ ہو رہے ہیں. ہاں جی، وہ ایک ویڈیو مجھے ایک ساتھی گئے عمرہ کرنے کے لیے، بیت اللہ شریف کے اندر کھڑے تھے، وہاں پہ ایک حبشی عورت ڈانس کر رہی ہیں. میں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھو یار، لوگوں کے دل کتنے سخت ہو گئے. بیت اللہ، ہم عام مسجد میں ایسی کوئی تصور نہیں کر سکتے. اس عورت کی جرت دیکھو یار، وہ بیت اللہ کے اندر ڈانس کر رہی. یہ بادشاہی مسجد کے اندر گانے نہیں شوٹ ہوئے، فلمیں شوٹ ہو رہی ہیں، گانے شوٹ ہو رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ. او یار، اللہ کے گھر کو تو چھوڑ دو. اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ جناب ہم تصویریں بنائیں، ہم ویڈیو بنوائیں، اور بنوانے کا اگر یہ نہ بنی تو دنیا کو کیسے پتہ لگے گا ہم نے یہ کام کیا. دوسرا،
دوسرے لوگ اتنی زیادہ تشہیر کرتے ہیں کہ اگر ہم نے تشہیر نہ کی تو ان کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ جناب وہ لوگ اتنی اپنی ہر اشتہار پہ، ہر جگہ پر، ہر مقام پر ان کا ہی نام آ رہا ہے، ان کا ہی نام آ رہا ہے۔ اللہ معاف کرے، آج کل مولویوں کے بھی دماغ خراب ہو گئے۔ اگر وہ خود یہ کر رہے ہیں اور اگر وہ خود نہیں کر رہے تو ان کو اس پر توجہ کرنی چاہیے، خوف خدا کرنا چاہیے۔ ان کی ویڈیو چل رہی ہوتی ہے، پیچھے ٹونا چل رہی ہوتی ہیں، پیچھے میوزک چل رہا ہے، آگے وہ حدیث بیان کرنا ہے، پیچھے ان کے میوزک چل رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن و حدیث کب سے بھائی یہ اس کا محتاج ہو گیا؟ قرآن و حدیث کا سر اپنا اتنا شاندار ہے، جس کو ایک دفعہ اس کا چسکا پڑ گیا کائنات میں پھر اس کو کوئی اور چیز نظر آنے والی نہیں، کائنات میں کسی اور شے اس کو سمجھ میں نہیں آنے والی۔ پیچھے حدیث رسول بیان کر رہے ہوتے، آگے پتہ نہیں کون کون سی چیزیں بنا رہے ہوتے۔ وہ خوف خدا کرو، اللہ اور اس کے رسول کا جب پیغام بیان کیا جائے غور سے سنو، خاموش رہ کر، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن پاک کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے خاموش رہ کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور ایمان سے بتائیے یہ تمام کے تمام جتنے بھی معاملات ہیں، یہ تمام کے تمام شیطان ہمیں اغوا نہیں کیے بیٹھا۔ اب ایک عام جو متھ بنی ہوئی ہے، اور میں اس کو صرف تخیل اور سوچ ہی کہتا ہوں کہ جب تک ہم نظر نہیں آئیں گے تب تک نام نہیں ہونے والا، ہمیں نظر آنا پڑے گا۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کے بندے، رب سونا جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے شہرت عطا فرماتا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ تیرے کام کے اندر اخلاص ہو، یہ جتنا بندہ بے نام رہ کر زندگی گزار دے اتنی سب سے اچھی بات ہے۔ بھائی جتنی شہرت ہوگی دشمن اتنے ہوں گے۔ اس کائنات عالم میں سب سے زیادہ دشمن کس کے ہیں؟ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ دشمن کس کے ہیں؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ بڑے دشمن میرے جناب آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ 14 صدیاں گزر گئیں، آج تک لوگوں نے بکواس کرنی نہیں چھوڑی۔ آقا جی کا سب سے اونچا مقام ہے، سب سے اونچا مرتبہ ہے، سب سے زیادہ عزت والی ہستی۔ دیکھ لو آج تک دنیا بکواس کرتی یا نہیں کرتی؟ حضور کے خلاف کتنی بکواسات کرتی، یہاں تک کہ ان کے دنوں کے اوپر اللہ عذاب نازل کرے، فنا کرے۔ انہوں نے حضور کے خاکے بنائی یا نہیں بنائے؟ 14 صدیاں پہلے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تبلیغ کا وہ پیغام شروع کیا، جو پیغام دیا، توحید کا پیغام دیا، آج تک لوگوں کو تکلیف ہے جی اس کی۔ ہمارے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر جہاں پہ بھی چلے جاؤ، اسلام سے تکلیف ساروں کو ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف سب سے زیادہ۔ جو بھی دین کے راستے میں چلے گا آپ دیکھ لیں، آپ اس کے بارے میں رائے لیں، حضرت اگر 2 تعریف کریں گے تو 10 اس کے خلاف بکواس کریں گے۔ یہ شیطان کی ایک کارستانی ہے۔ ہمارے لیے حضرت جی لمحہ یہ فکریہ ہے کہ اگر دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں اللہ کی طرف سے ہیں تو مالک کریم ہم اللہ تعالیٰ نوازے تو لوگ محروم نہیں کر سکتے۔ ما یفتح اللہ الناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہتا ہے، کوئی جتنا مرضی روکنے کی کوشش کرے، کسی کی ضرورت نہیں اس کو روک جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کا روکنا چاہتا ہے، جو جتنا مرضی دینے کی کوشش کر لے اس کو دے نہیں سکتا۔ اللہ روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا، اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ کائنات میں عزتیں ساری میرے سونے نبی کے لیے ہیں، آپ کے خاندان کے لیے ہیں۔ جتنا مرضی کوئی بکواس کر لے اللہ ان کو عزت دے کے ہی رہے گا، اللہ عزت دے کے۔ اور پھر تمہیں اندیز غوغائے رقیبہ آواز سگا کم نہ کند رزق کے دارا۔ اور پھر کتوں کے بھونکنے سے فقیروں کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ کتوں کا کام ہے بھونکنا، وہ بھونکتے جاتے ہیں۔ فقیر کا کام ہے صدا لگا دینا، وہ صدا لگا کے نکل جاتا ہے۔ آقا جی نے پیغام دیا، انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک یہ پیغام چلتا رہے گا، اور جو بھی اس کے خلاف بکواس کریں گے، بھونکتے رہیں گے، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے گا۔ آج میرے آقا جی کا پیغام پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہے، جنگلوں صحراؤں کے اندر پہنچ چکا ہے۔ لیکن ایمان سے بتاؤ جن لوگوں نے حضور کی مخالفت کی کدھر گئے وہ لوگ؟ ان کی نسلیں کدھر گئی؟ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ معبود تیرا دشمن وہ خاسر ہوگا، بالکل بے نام و نشان ہو جائے گا۔ آج پوری دنیا کے اندر کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی محلہ ایسا آپ کو نہیں ملے گا جہاں پر میرے سونے نبی کی اولاد نہ ہو۔ لیکن ذرا ابو جہل کی اولاد کے بارے میں بتاؤ نا کدھر ہے؟ پوری دنیا کے اندر
ابو لہب کی اولاد بتا دیں، عتبہ شیبہ کی اولاد بتا دیں، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک پوری دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن یہ کدھر گئے آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ حضرت جی اللہ سے ہماری دعا یہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں اپنی بارگاہ میں عمل کرنے کا سلیقہ عطا فرما دے۔ اس کائنات عالم میں حضرت جی اگر ہمیں عبادت کا سلیقہ آ گیا تو میں کہتا ہوں جی سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا جی، اس کائنات عالم میں اللہ وحدہ لا شریک نے ہر ایک کے رزق کا وعدہ اٹھا کے رکھا ہے۔ لوگ اللہ کو راضی کرنے کے بجائے دنیا کو راضی کرنے کے چکروں میں، ارشاد ربانی ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں اور تمہیں رزق دیتا ہے اور بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ سورہ عنکبوت کی 60 نمبر آیت مبارکہ۔ ایمان سے بتائیے یہ جتنے بھی پرندے ان کے بینک اکاؤنٹ کہاں ہوتے؟ وہ نا جی فطرت ہے انسان کی، جو اس کے پاس ہوتا ہے اس کی قدر نہیں کرتا، جو اس کے پاس نہیں ہوتا اس کے لیے پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک بادشاہ وقت وہ گزر رہا کھیتوں میں سے، تو تپتی گرمی، دھوپ، ایک کسان فصلیں کاٹ رہا ہے اور گنگنا رہا ہے۔ بادشاہ آپ کو پتہ ہے کبھی سکون میں نہیں رہتے، ان کو ٹینشن ہی ہو، جتنا پیسہ آ جائے، جتنی ذمہ داریاں آ جائیں، انسان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، پھر گولیاں پھک کے بیچارے سونے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی۔ وہ بادشاہ وقت نے جب اس کو دیکھا نا کہ پھٹے ہوئے اس کے کپڑے ہیں، کھیتوں کے اندر یہ کام کر رہا ہے اور تپتی دھوپ ہے، سر پہ کوئی سایہ بھی نہیں، گا بھی رہا ہے، اتنے سکون میں کیسے رہ سکتا ہے؟ ہماری عادت بھی یہی ہے نا جی، کوئی اگر سکون میں ہے، کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو ہم نے اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، ٹانگ کھینچ کے پیچھے کر دیتے۔ وہ ہمارے پنجابی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شریکہ۔ شریکہ یہی ہوتا ہے، بڑا بھائی آگے نکل جائے یا چھوٹا آگے نکل جائے تو دوسرے بھائی کو تکلیف ہو جاتی ہے، انہیں کوئی نہ کوئی 2 نمبری کیتی ہونی، اس کا اپنا بے چین ہو جاتا ہے بیچارہ۔ بادشاہ سلامت کو اپنا تو چین تھا نہیں، اس کسان کا چین دیکھ کے وہ بالکل نہ پریشان ہو گئے، یہ اتنے سکون میں کیسے رہ سکتا ہے، گرمی بھی ہو جناب، دھوپ بھی ہو اور جناب کچھ بھی اس کے پلے نہ ہو، اور یہ اتنی آسانی میں اور اتنی خوش۔ جب محل میں گیا، جانے کے بعد وزیر کو بلایا، ادھر آؤ، ہاں بھائی یہ بندہ میں نے دیکھا ہے فلاں کھیت کے اندر کام کر رہا تھا، اتنا خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ وزیر بھی سیانے سے، اس نے کہا حضرت جی اس کو دنیا کی کوئی لالچ کوئی نہیں، اس کو حرص کوئی نہیں، جو اس کے پاس ہے وہ اسی میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، جو اس کے پاس ہے وہ اسی میں شکریہ ادا کر رہا ہے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، جو میرے پاس ہے نا تیرا بڑا احسان ہے، وہ اسی میں خوش ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ بندہ پریشان ہو جائے، تکلیف میں آ جائے، اس کو میں پریشان دیکھنا چاہتا ہوں، ورنہ تیری چھٹی۔ اس نے کہا حضرت جی کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں حضرت جی، ایسی کون سی بات؟ اس نے کہا اچھا ابھی علاج کرتے ہیں۔ اس نے 99 اشرفیاں، سونے کی اشرفیاں 99 ایک تھیلے میں رکھ دیں اور اوپر چٹ لگا دی 100 سونے کی اشرفیاں۔ اب جناب اس نے اس کے گھر کے باہر رکھ دیں، پلے اس کے کچھ نہیں، پاس کچھ بھی نہیں، باہر کتنی اشرفیاں آ گئیں؟ 100 سونے کی اشرفیاں آ گئیں۔ جب انہوں نے کھول کے گنا، اوپر لکھا ہوا تھا 100 سونے کی اشرفیاں، بیچ میں 99 نکلی، پریشان ہو گئے، ایک اشرفی کتنے گئی، ایک اشرفی کتنے گئی؟ وہ لبو بھئی سارا اندر باہر پورا محلہ چھان مارے، اللہ دے بندے جڑی 99 تیرے کول پئیاں نے پہلے وہ انجوائے تے کر لے، جڑی ایک نہیں ہے ان دے پیچھے پریشان ہو گیا، اور جو پاس ہے اس کی قدر ہی کوئی نہیں۔ اس وقت کیفیت ہماری یہی ہو چکی ہے، جو ہمارے پاس ہے ہمیں اس کی قدر ہی کوئی نہیں ہے جناب۔ حضرت جو مجھے رب نے دیا ہے میں بڑے فخر سے کہتا ہوں یا اللہ تیرا کروڑ مرتبہ شکر ہے، جو میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں، تیری عطا ہر ایک بندے کے اوپر میرے رب کی ایک علیحدہ عطا ہے۔ یہاں پر کئی فنکار لوگ بیٹھے، یہاں پر پڑھے لکھے بیٹھے، اگر سادہ ہیں تو اہل فن بیٹھے، یہاں پر ہر مکتبہ فکر سے، ہر ایک زندگی کے شعبے سے تعلق رکھنے والا کوئی نہ کوئی فرد بیٹھا ہوا ہے، اور ہر ایک اپنے اندر ایک خاص قابلیت رکھتا ہے۔ میرے رب نے جس کو جو عطا فرمایا سبحان اللہ، او بابا جو تمہارے پاس ہے اس کی قدر کر لو، جو نہیں ہے اس کو سوچ کے کیوں پریشان ہونا ہے؟
اس لیے وہ 99 والوں کے چکر میں نہیں پڑنا. جو پرندوں کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن رب ان کو سب کچھ عطا نہیں فرماتا، ان کی اولادیں نہیں چلتی. اس لیے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے اعتدال کے ساتھ لالچ کے بغیر فقط حلال ذریعے سے روزی تلاش کرو. یہ آقا جی کا فرمان ہے. حضرت جی مل تانوں وہی جانا ہے، ملنا تانوں وہی ہے جو رب نے تواڈے مقدر وچ لکھیا ہے. الگ بات ہے کہ تسی رستہ کیڑا اختیار کرتے ہو. ہمیں جو ملتا ہے حضرت ہمیں ہمارے مقدر کا ملتا ہے. اب آپ کی اپنی مرضی، آپ نے حلال راستہ لینا ہے یا آپ نے حرام راستہ لینا ہے. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، بلا شبہ کوئی بھی جان اپنے طے شدہ رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گی اگرچہ اسے کچھ دیر سے ہی روزی ملے. حضرت جو اللہ نے لکھا ہے نا وہ ملنا ہی ملنا، یہ نہیں ہے کہ آپ کو ملے بغیر مل جائے گی. پرسوں میرے ایک ساتھی کے والد فوت ہو گئے. ساری زندگی وہ باہر نہیں نکلے، اور جس دن فوت ہونا تھا اس دن وہ کہنے لگے جی مری جانے کا پروگرام ہے. راستے میں نکلے اور راستے میں ہی ان کی موت ہو گئی، ہارٹ اٹیک آیا، موت. حضرت آپ ساری زندگی کہیں سے نکلیں یا نہ نکلے، جہاں پر موت لکھی ہوئی ہے اللہ نے وہاں پہ پہنچانا ہی پہنچانا ہے. آپ کھائیں یا نہ کھائیں، آپ کمائیں یا نہ کمائیں، جو رزق آپ کے نصیب میں لکھا ہے اللہ نے وہ پہنچا ہی دینا ہے. ملتا اسی کے کرم سے ہے. 4 مہینے 10 دن جس وقت ہماری عمر ہوئی حضرت اس دن ہمارا مقدر لکھ دیا گیا، یہ شقی تھا، یہ سعید تھا، یہ نیک بخت تھا، یہ بدبخت تھا، یہ روزی کتنی کمائے گا، پیسہ کتنا کمائے گا. کئیوں کو اللہ سنا اتنا عطا فرما دیتا ہے کہ ان کے کتے بھی اے سی والے کمرے میں بیٹھتے. ہاں جی، پہلے عالم یہ تھا نا جی کہ کتے رکھے جاتے تھے حفاظت کے لیے، انسان کی حفاظت کے لیے. کتے آتے تھے انسانوں کی حفاظت کے لیے، اب انسانوں کو رکھا جاتا ہے کتوں کی حفاظت کے لیے. کئیوں کو اللہ اتنا دیتا ہے اور کئی بیچارے ترستے رہ جاتے. یہ تو اس کی تقسیم ہے بابا، جتنا نصیب میں لکھا ہے اتنا ملنا ہی ملنا. اب رستہ حلال کا اختیار کرو، رستہ حرام کا اختیار کرو، ملنا وہی چیز ہے. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب خذوا ما احل ودعوا ما حرم. چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اچھے طریقے سے رزق تلاش کرو، حلال لے لو اور حرام کو چھوڑ دو. حلال کو لے لو، حرام کو چھوڑ دو. سنن ابن ماجہ شریف کے اندر 2144 نمبر پر، شعب الایمان کی دوسری جلد صفحہ نمبر 68 اور 1187 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. حضرت حلال کے اس وقت بہت کم ذرائع اور حرام بے شمار ہو چکا ہے. اور یہ تو جو میں آپ کو موٹی سی مثال عرض کروں، دکاندار 1000 روپے کا سامان لے کے بیٹھے نا، اس کو آیا 700 روپے کا 1000 روپے کا بیچ رہا ہے. تو اگر کوئی کہے گا نا جی 800 روپے کا دے دو یا 900 روپے کا دے دو، تو کہے گا انہاں تو مینوں کار نہیں پیا، جھوٹ بولا، کاروبار کیا، برباد کر. آپ سیدھا کہیں گے بھائی اتنے سے کم میں نہیں بیچوں گا، اتنے سے کم میں نہیں بیچوں گا، بات ختم ہو گئی. جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر 700 روپے کی چیز آئی تم 8 میں بھی بیچ رہے ہو، منافع تو پھر بھی ہو گیا نا. جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں تو میں نے کار بھی نہیں پی. اللہ کے نیک بندے آج اس دنیا کے اندر پڑھے لکھوں سے زیادہ جاہل کما رہے ہیں. پڑھے لکھوں سے زیادہ جاہل کما رہے ہیں. پڑھا لکھا حساب کے چکروں میں پڑ گیا. اتنے % منافع ہونا چاہیے، اتنا % منافع نہیں ہونا چاہیے. 25%، 30%، 50%، چاہے وہ پرسنٹیج دے بڑھ گیا. جو سادہ آدمی ہے وہ کہتا ہے یار مینوں کچھ ہے بچ رہی ہے، بس ٹھیک ہے بیچ دو. آپ دیکھ لیں پڑھے لکھوں سے زیادہ جاہل لوگ کما رہے ہیں. جتنی بڑی بڑی اس وقت کمپنیاں ہیں، ان کے جو بڑے اس ٹائم CEO ہیں، مالک ہیں، ویکھو تانوں اکثر جاہل ملن گے. پڑھے لکھے انہاں دے نوکر ملن گے. وہ حساب کتاب کے چکروں میں بھی بیچارے پھنس گئے. ان چیزوں نے، ان پریشانیوں نے ان کو برباد کر دیا. پڑھے لکھے ساری سے میں ابھی تک سمجھ نہیں سکا. اتنا بیچارے پڑھتے ہیں، پڑھ کے 20 سال پڑھتے رہتے ہیں، پھر 20 سال پڑھنے تو بعد کر دے نوکریاں نے. وہ کاروبار کرو یار، کیا ہو گیا تم لوگوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے نوکری کسی کی نہیں کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا. خلفائے راشدین نے نوکریاں نہیں کی، کاروبار کیا ہے. آپ کسی کے ہاں ملازمت کرتے رہیں، ٹھیک ہے، 20 سال ملازمت کریں تو فائدہ کس کا ہوا؟ آپ کا ہوا یا اس کا ہوا؟ کاروبار کریں آپ 10 سال کریں، 10 سال کے اندر جتنا بھی ٹائم دیں گے فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ کو ہوگا، کسی کو ہوگا؟ حلال روزی کی اللہ نے بہت سے راستے رکھے، بہت سے راستے. یہ پٹھان قوم ہے نا جی، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے کاروبار کے لیے نکل جاتے ہیں.
چاہے وہ کندھے پہ چادریں اٹھائیں، کوٹیاں اٹھائیں ٹور پہ. ساڈے پتہ نہیں پڑھے لکھے منڈے کی ہو گئے، وہ بیچارے پڑھ لکھنے کے بعد گھر میں بیٹھنا پسند کریں گے، باہر کاروبار کرنا پسند نہیں کریں. البتہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اللہ وحدہ لا شریک حلال رزق کے تمام ذریعے پیدا کر دیتا ہے بشرطے کہ بندہ کوشش کرنے والا. آپ کوشش کریں، اللہ سنا اس کے اندر. ابھی آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر کیسی کیسی عجیب کیفیات کو پیدا کیا جا رہا ہے. وطن عزیز پاکستان کے اندر ہیومن ملک بینک قائم کرنے کی کوشش کی گئی. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ملک کے اندر عالمی سطح پر جو کوئی خاص ایونٹ ایسے منعقد ہو رہے ہوں جس سے مسلمان قوم کو فرق پڑے، وہ کوشش. آج کا میرا موضوع، پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو اور عرض کیا تھا، آج ہیومن ملک بینک ہے. سادہ لفظوں میں ماؤں کا دودھ اکٹھا کر کے بچوں کے لیے ایک بینک تیار کیا جا رہا تھا. یہ پاکستان کے اندر ایک کوشش کی گئی. الحمدللہ اس ملک پاکستان کے اندر جب تک مسلمان اور اسلام زندہ ہے ایسی حرکت ہم نہیں ہونے دیں. ہمارے ملک کے اندر ایسی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی. حضرت جی، سیکولر، بے دینی، باغی اور ملحدوں کا اصل ہدف ملک بینک نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر عیسائی ہو جائے، یہودی ہو جائے، ہندو ہو جائے، سکھ ہو جائے، پارسی ہو جائے، ملحد ہو جائے، بے دین ہو جائے، جتنے بھی، ایک مقصد ہے ان کا، سنگل ایجنڈا ان کا مقصد ہے مسلمانوں کے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جائے. مجھے پوری دنیا کے اندر سوائے مسلمانوں کے علاوہ آپ بتا دیں کون ایسا ہے جو اجتماعی طور پر رہتے ہیں حویلیوں کے اندر. اجتماعی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. 18 سال کی کڑی ہوندی ٹھڈا مار کے باہر پہنچا دینا نے، آپ کو چل نہیں نکل جائے. ساڈے گھر رہنے تو کرایہ دے. اور ہمارے خاندانی نظام کیسا ہے؟ باپ نہ صرف اپنی بیٹی کو پالتا ہے، اس کے بعد اس کی شادی کرواتا ہے، اس کو جہیز دیتا ہے، پھر اس کے جہیز کے بعد بھائی جان جو ان کے خاندان والوں کے مطالبات ہوتے ہیں وہ مطالبات بھی پورے کرتا ہے. پھر جو اپنے جوائی واسطے اپنی بیٹی دے خامد واسطے جو اندر کول ہو سکتا ہے وہ بھی کرتا ہے، کاروبار بھی کروا کے دینا ہے، گڈیاں بھی لے کے دینا ہے، سارا کچھ کرتا ہے. پھر انہوں دی اولاد ہو جائے، پھر پوتریاں واسطے، پھر دوتریاں واسطے، ہاں جی، وہ سارے واسطے وہ بندہ ساری زندگی اپنا آپ وقف کر دینا ہے. تمہیں پاکستان تو علاوہ، اسلام تو علاوہ تمہیں یہ نظام کتنے نظر نہیں آئے گا. ہمارا یہ ملکی نظام، ہم آج اپنی مامی کا بھی احترام کرتے ہیں، دادی کا بھی احترام کرتے ہیں، نانی کا بھی احترام کرتے ہیں. ہمارے جتنے آگے نسل چلتی جاتی ہے وہ پچھلی نسل کا اتنا احترام کرتی ہے. ہمارے پوترے ہوں، دوترے ہوں، کوئی بھی اپنے نانے دادے کی بے ادبی نہیں کرتے، احترام ان کا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے ماں باپ کی نسبت. یہ ہمارا جو ملکی خاندان جو نظام ہے یہ کس لیے بچا ہوا ہے جناب؟ کیونکہ ماڈرنزم سے ابھی ہمارا یہ خاندانی نظام پیچھے ہے. ہماری رگوں کے اندر ابھی حلال خون چل رہا ہے. اسلام کے اندر حضرت جی بہن کے ساتھ شادی حرام کیوں ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت. یہ پورا نظام، ماں کے ساتھ شادی حرام، نانی کے ساتھ شادی حرام، بہن کے ساتھ شادی حرام، پھوپھی کے ساتھ شادی حرام، خالہ کے ساتھ شادی حرام، دو بہنوں کو اکٹھا رکھنا حرام. یہ ساری جو چیزیں منع کی گئی ہیں، کیوں کی گئی ہیں؟ اس لیے کہ تمہارا خاندانی نظام صحیح رہے. مسلمان آج سب سے زیادہ قوت والا ہے. میں نا جی تھوڑا سا ذوق ہے مجھے پرندوں کا بھی. پرندوں کے اندر جو ہے نا جی، ہم کسی کی بلڈ لائن کو اگر مضبوط کرنا چاہیں نا جی تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو اس کی ماں باپ کی نسل میں سے چل رہے نا پرندے، ان کے ساتھ رابطہ نہ کیا جائے کسی دوسری نسل کے ساتھ. پرندے کی وہی مثال کے طور پر چڑیا ہے، جو ماں باپ چڑیاں ہیں ان کے بچوں کے اندر آپس میں پیئر نہیں کرتے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں دوسری چڑیا جو ہے ان کے بچوں کے ساتھ ان کی پیئرنگ کی جائے دوسرے والے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے پیئرنگ کرنے سے مضبوط ہو جاتے ہیں پرندے. جو اگلے ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، ان کی نسل اچھی چلتی. روئے زمین پر اپنا مسلمانوں کے علاوہ جتنے بچے مسلمانوں کے پیدا ہو رہے ہیں اور جتنے صحیح بچے مسلمانوں کے پیدا ہو رہے ہیں، آپ مجھے کہیں اور مثال نہیں دے سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام نے وہ جو حرام کا عنصر تھا نا بیچ میں سے، بیماریوں کا عنصر تھا بیچ میں سے، اس کو نکال دیا. بہن کے ساتھ خبردار نہیں کرنا، خبردار نہیں کرنا. بہن ہے تیری، چاہے وہ سکی بہن ہے، چاہے دودھ شریک بہن ہے، رضائی بہن ہے،
بھائی کے ساتھ نہیں کرنا، خبردار۔ یہ فرعون اور نمرود یہ فرعون جو تھا، اس نے اپنی سکی بہن کے ساتھ، اس کا جو ماں باپ تھے انہوں نے سکے بہن بھائی آپس میں شادی کی، اور یہ لنگڑا پیدا ہوا تھا فرعون، کتنا بڑا نام، معذور پیدا ہوا۔ انگریزاں دے بچے ذہنی طور تے معذور، جسمانی طور تے معذور، کیوں کہ انہوں نے اندر حلال حرام دا کوئی تمیز ہی کوئی نہیں۔ ہمارے اندر الحمدللہ یہ موجود ہے۔ اسلام کے بنیادی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ تم نے کس کے ساتھ شادی کرنی ہے اور کس کے ساتھ نہیں کرنی۔ یہ ملک بینک کا جو تصور ہے پاکستان کے اندر، یہ چاہتے ہیں کہ بھائی جڑی مرضی ماں دودھ پلا دے، جندہ مرضی پلا دے۔ اب ایک مثال، 2 ماؤں کا دودھ اکٹھا کر دیا گیا یا 3 ماؤں کا دودھ اکٹھا کر دیا گیا، اب وہ جس بچے نے پیا وہ تینوں مائیں اس کی مائیں بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ رضائی ماں بن گئی۔ ہاں جی، رضائی ماں بننے کے بعد اب اگر اس کی نسل میں سے کوئی اولاد ہے اس کے ساتھ شادی کرے گی، ایمان سے بتاؤ وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ وہ تو حرام ہو گئی بھائی۔ اس ماں کا اس نے دودھ پیا ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خاندانی نظام، یہ شرم و حیا جو ہمارے مسلمانوں کے اندر شرم و حیا ہے، پوری دنیا میں آپ مجھے کہیں نہیں بتا سکتے۔ آج بھی مسلمانوں کا بچہ نگاہیں نیچی کر کے چلتا ہے، آج بھی مسلمانوں کی بچی با کردار ہے، پاکیزہ کردار کی مالکہ ہے، آج بھی ہماری آنکھوں میں، نظروں میں، سوچوں میں شرم و حیا موجود ہے، آج بھی ہم بڑے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے اسلام کا نظام۔ ہمارے ملک کے اندر یہ صرف جو ہے خاندانی نظام کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے گھر کے اندر ماں باپ بھی رہ رہے ہیں، شادی ہو کے نو بھی آئی تو گھرے چھ رہے نہیں، لیکن اب کیا ہے جی، ماں باپ کی جو بچی والوں کی ہوتی ہے، سب پہلی ان کی تمنا اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ وکھرے مکان لے کے دیو جی، وکھرے گھر لے کے دیو جی۔ منڈے کا گھر وکھرے ہوئے گا تو پھر منڈا کاروبار کی کرتا ہے، منڈے پیسے کتنے کماندا ہے؟ ہمارے بارے میں تو جب ہمارا وقت تھا ہم سے تو یہ سوال نہیں کیے گئے۔ اسی گھر میں، جس گھر میں ہمارے ماں باپ رہتے تھے، اسی گھر میں ہماری بیگمیں بھی آئیں۔ آج نظام، یہ سارا خاندانی نظام توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرت یہ صرف آپ کے جو ذہن کو ایک تشفی دینے کے لیے کہ یہ خاندانی نظام جو ہے جناب یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کوئی ماں، کوئی بڑی، کوئی نانی، کوئی دادی، کوئی ساس، کوئی دیورانی ہے نہیں، کوئی نند، یہ تمہارے اوپر اعتراض نہیں کریں گی، سکون کی زندگی گزرے گی۔ حضرت نہیں، جب بوڑھے ہو جاؤ گے پھر تمہارے منہ پہ بھی کوئی نہیں تھوکے گا۔ بڑھاپے میں آج آپ کسی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کل کو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی دیکھے گا، آپ کو کوئی سنے گا۔ پھر حضرت جس طرح دوسرے ممالک کے اندر بوڑھوں کے یتیم خانے کھل چکے ہیں، تمہارے پاکستان کے اندر بھی پھر یہ رواج ڈال دیا جائے گا، بندہ بوڑھا ہو جائے تو چوک کے یتیم خانے جمع کرا دے۔ یہاں پہ کھلا ہوا ہے یا نہیں کھلا ہوا؟ کھلا ہوا ہے نا، جا کے وہاں سے دیکھو، جا کے پوچھو تھوڑے سارے مر گئے؟ وہ کہیں گے نہیں، پتر بھی زندہ نے، تیاں بھی زندہ نے، لیکن اسی بڈھے ہو گئے ہیں، سانو اس واسطے انہوں نے یتیم خانے جمع کر۔ یہ ہمارا خاندانی نظام تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے علماء نے جو ہے اس کی سخت مخالفت کی۔ پھر یہاں تک یہ نہیں رکیں گے، اگلے مرحلے کے اندر ہیومن ایگ بینک قائم کیے جائیں گے، پھر ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے لیب فرٹیلیٹی کو متعارف کروایا جائے گا، پھر جینڈر سلیکشن کے عمل سے خواہش مند لڑکی یا لڑکے کی پیشکش کی جائے گی۔ کوئی بھی شخص اپنی مرضی کی اولاد، بچہ یا بچی حاصل کر سکے گا۔ یہ اب ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی بچی آج لڑکی پیدا کرے، منہ لے جاندے نہیں یا نہیں لے جاندے؟ ہر کسی کی تمنا ہے منڈا سانو جمے۔ حضرت یہ صرف ملک بینک تک جو ہے بات نہیں ختم ہوگی، آگے ہیومن ایگ بینکوں تک یہ بات جائے گی۔ پھر اس کے بعد سیروگیسی کا ایک نیا کاروبار کھلے گا، غریب خواتین کے رحم کرائے پر لیے جائیں گے۔ یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، غریب عورتوں کے رحم کرائے پر لیے جائیں گے، جس سے کوئی بھی شخص نکاح کی شرعی حدود اور قیود سے، اخلاقی اقدار سے دور رہ کر بھی بچے حاصل کر سکتا ہے۔ بھائی اولاد ہی چاہیے نا تو شادی کرنے کی لوڑ ہے۔ لیون ریلیشن شپ ہے، یہ پاکستان میں متعارف ہو چکے یا نہیں ہو چکے؟ حضرت یہ صرف اور صرف یہ مغربی سوچ ہے جس نے پاکستان کے اندر مسلمانوں کے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آج بھی ہم نہ سمجھے، دامن مصطفیٰ نہ تھاما، شریعت کا ہاتھ نہ پکڑا، اللہ کی قسم پھر ہمارا قصہ بھی نہیں رہے گا قصوں کے اندر۔ ہم آج مضبوط ہیں، متحد ہیں، دنیا خوف زدہ ہے صرف اس لیے کہ مسلمان آج بھی اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود۔ مسلمان آج بھی کوئی تکلیف میں آ جائے تو مسلمان دیکھ نہیں سکتا۔ یہ سن 2021 کے اندر جب کرونا آیا، ساری دنیا بہ گئی گھر، ایمان سے بتانا یار مسلمانوں نے اپنے بھائیوں کی مدد کی یا نہیں کی؟ مسلمانوں نے سارے الحمدللہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے، ایک دوسرے کی کمر پر کھڑے تھے۔ آج کوئی تکلیف میں ہوتا، آج بھی ہم
مساجد میں اعلان کریں بھئی فلاں چیز کی ضرورت ہے، سارے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ وہاں پر ان کے چرچوں کا حال دیکھو، کتے جیسی بدبو آ رہی ہوتی ہے ان کی۔ ہماری مسجدوں میں الحمدللہ کبھی آپ کو ایسا منظر نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ ہمارے مسلمانوں کا شعور ابھی زندہ ہے، مسلمان ابھی زندہ ہیں، ان کا شعور، ان کی تمام روایات ابھی زندہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ابھی موجود ہے۔ یہ خاندانی نظام یہاں پر نہیں، ہمارے اخلاقی اقدار کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ حضرت آپ یہ دیکھیں، کوئی بھی ایسا مغربی ملک، چاچو امریکہ جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ بدماش بنے ہیں نا، اور ان کے اندر کھول کے دیکھو آپ، یہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ یہ جو چاچو امریکہ بدماشی کر رہا ہے، اندر کول کھو کے کھا لیا، کدی عراق تے حملہ کرتا ہے، کدی فلسطین تے حملہ کر دیتا، کبھی کتنے کرتا ہے، کدی پاکستان نو نت پا دیتی، کبھی کتنے، پوری دنیا نے انہیں نت پا کے رکھی۔ حضرت ان کا اپنا نظام دیکھے، ادھار اٹھا 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 کر ان کا اندر والا سارا اسٹرکچر تباہ و برباد ہو چکا ہے، تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ آپ مرن مکن والا ہے، لیکن بدماشی نہیں گئی ہندی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے۔ 78 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی رگوں سے سارے نچوڑ کر کھائی جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے اس ملک کو پھر بھی عزت عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ ہم محتاج نہیں، وہ الگ بات ہے۔ یہ جتنا بھی ملک پاکستان کو غریب کیا ہے، پیسہ لیا ہے، تو سمجھ لے مغربی سوچ رکھنے والے بڑے صاحب اقتدار بھکاریوں نے اپنے کشکولوں کو آگے کر کر اپنے آقاؤں سے خیرات لی۔ ہم الحمدللہ آج بھی ہمارا ہر مسلمان فرد اپنی محنت کر کے کھا رہا ہے۔ یہ نظام جو ہے، یہ جو نظام ملکی نظام ہے، یہ جو خاندانی نظام ہے، مغرب چاہتا ہے یہ خاندانی نظام ختم ہو۔ حضرت جی یہ بچے گا کیسے؟ ایک ہی صورت میں بچے گا، اللہ اور اس کے رسول کا دامن تھامو۔ اللہ کی قسم، اسلام پر عمل کرنے والا کبھی رسوا نہیں ہوا، ذلیل نہیں ہوا۔ اسلام کے اوپر نبی پاک کا غلام کبھی اللہ رسوا نہیں ہونے دیتا، اور جو دامن مصطفیٰ چھوڑ دے کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سچی الفت نصیب فرمائے۔